اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ صاد کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 412 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ صاد، یہ باب ہے سورہ صاد کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو ابن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان اور عبد بن حمید نے، یہ دونوں حضرات نقل کرتے ہیں ابو احمد سے. انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے یحییٰ سے. عابد نے کہا یہ مراد اس سے ابن عباد ہے. وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. وہ فرماتے ہیں مرض ابو طالب فجاءته قریش وجاءه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعند ابی طالب مجلس رجل فقام ابو جہل کی یمنعه. ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش آئے ان کے پاس، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے. اور ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی، تو ابو جہل کھڑا ہوا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دے. یعنی وہ جو ایک شخص کی جگہ تھی وہاں پر ابو جہل بدبخت خود بیٹھ گیا. قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ کیا، تو ابو طالب نے کہا اے بھتیجے، تم اپنے قوم سے کیا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں، ایک ایسا کلمہ چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تمام عرب ان کے فرمان بردار ہو جائے اور عجم ان کو جزیہ دینے لگے. قال کلمۃ واحدۃ، انہوں نے کہا ایک ہی کلمہ. قال کلمۃ واحدۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ہی کلمہ، ایک ہی بات. فقال یا عم قولوا لا الہ الا اللہ. فقالوا الہ واحد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ لو. پس قریش کے لوگوں نے کہا ہم ایک معبود کو مان لیں، ہم نے تو یہ بات پچھلی مذہب میں نہیں سنی. نہیں ہے یہ بات مگر من گڑت، اختلاق من گڑت. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے فنزل فیہم القرآن صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق الى قوله ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. سورہ صاد کا یہ حصہ یہاں تک نازل ہوا. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. وحدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال يحيى بن عمارة. ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے اعمش سے اسی روایت کی طرح. اور انہوں نے یحییٰ ابن عمارہ بھی کہا ہے، یحییٰ ابن سعید کی جگہ یحییٰ ابن عمارہ، یہ اس میں آیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، سورہ صاد کی یہ پہلی روایت
سورہ صاد کے بالکل ابتدائی آیات کے نزول کے بارے میں ہے، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو روایت یہاں پر پیش فرمائی کہ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، قریش وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب کے پاس ایک شخص کے بیٹھنے کی بقدر جگہ تھی، ابو جہل اٹھ کر وہاں پر بیٹھا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس قریب بیٹھ کر ان کو اپنے باپ دادا کے دین سے نہ ہٹا دے بلکہ یہ اپنے ہی دین پر رہے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے، ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ رؤسائے قریش ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے کہ آپ کا بھتیجا ہماری معبودوں کی برائی کرتا ہے اور یہ باتیں کرتا ہے۔ تو اس پر ابو طالب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان سے پوچھا کہ اے بھتیجے، آپ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہیں، یعنی کیوں ان کے خداؤں کی معبودوں کی برائی کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا، میں تو ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایک کلمہ پڑھے تو اس ایک کلمے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ سارا کا سارا عرب ان کے لیے تابعدار ہو جائے گا، ان کے تابع ہوگا، بلکہ عجم بھی ان کو جزیہ دینے لگیں گے۔ تو وہ سارے کے سارے قریش حیران ہوئے کہ ایسا کلمہ ہم تو پڑھیں گے، بتاؤ کون سا کلمہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھو تو تم لوگ، یہ ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی اور تم ہی ان کے امراء ہوں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو کہا کہ الہ واحد ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یعنی صرف ایک معبود، اس کے بارے میں تو پہلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یہ تو صرف بس من گڑت سی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت وہ نہیں ہے۔ اب یہ بات انہوں نے کی اور ادھر سے اللہ جل شانہ نے یہ وحی نازل فرمائی، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، تعصب اور مخالفت پر اترے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق، یہ یہی تک نازل ہوئی۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی اللیلۃ ربی تبارک وتعالی فی احسن صورت قال احسبہ قال فی المنام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے پاس میرے پروردگار تبارک و تعالی بہترین صورت میں آئے۔ قال، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے فی المنام میں کہا، یعنی خواب میں۔ فقال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی قال قلت لا۔ بس اللہ جل شانہ نے دریافت کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ اعلی کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي او قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الارض۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ میں نے ہاتھ کی ٹنڈک اپنے چھاتیوں کے درمیان محسوس فرمائی، یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سینے کے بالائی حصے میں پائی میں نے وہ برودت۔
پس میں نے وہ باتیں جان لی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں ملأ اعلی میں کس مسئلے میں بحث ہو رہی ہے؟ قلت نعم فی الکفارات والکفارات المکث فی المسجد بعد الصلاة والمشی علی الاقدام إلى الجماعات وإسباع الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه۔ میں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں ملأ اعلی یہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ کفارات یعنی گناہوں کو مٹانے والے امور، تو ان امور میں یعنی کفارات میں کون کون سے امور ہیں؟ تو المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں ٹہرنا اور پیروں سے چل کر جماعتوں میں شرکت کے لیے جانا، اور مکمل وضو کرنا، کامل وضو کرنا مکروہات میں، مکارہ میں، زبردستی میں، اور جس نے یہ کام کیے وہ خیریت کے ساتھ زندگی گزارے گا اور خوبی کے ساتھ مرے گا اور اپنے گناہوں سے نکل جائے گا ایسے جیسے کہ اس کو اسی دن اس کے ماں نے جنا ہو۔ وقال یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھے تو یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا کام کرنے کے، برائیوں کو چھوڑنے کے اور بے کسوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب آپ اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے اس حال میں کہ میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیا گیا ہوں۔ قال والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور درجات یعنی مراتب درجات بلند کرنے والے، مرتبے بلند کرنے والے کام وہ یہ ہے سلام کو رواج دینا، پہلانا، بھوکوں غریبوں کو کھانا کھلانا، رات میں نماز پڑھنا اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہو۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ صاد کی آیت نمبر 69 ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے ملأ اعلی کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی کہ جب وہ بحث کر رہے تھے۔ اس آیات کریمہ میں عزیز طلباء کرام ملأ اعلی معزز فرشتوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مقابل ملأ سافل ہے یعنی چھوٹے درجے کے فرشتے، اور یہ لفظ ملأ اعلی بس اسی ایک جگہ پر آیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں جو بھی شریعت نازل ہوتی تھی وہ پہلے ملأ اعلی میں ٹھہرتی، پھر وہاں سے انبیاء کرام پر نازل ہوتی۔ اس کی مثالیں ہم اپنے خارج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک پاور ہاؤس یعنی بجلی گھر ہوتا ہے جہاں سے بجلی مختلف جگہوں پر جا کر جمع ہوتی ہے، پھر وہاں سے گھروں کو تقسیم ہوتی ہے۔ بجلی گھر سے بجلی پاور ہاؤس میں آ کر جمع ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے سپلائی ہوتے ہوتے کریا بستی بستی شہر شہر وہ تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح شریعتیں پہلے ملأ اعلی میں آتی، ملأ اعلی میں ہوتی، وہاں سے پھر جو بھی نبی اللہ جل شانہ دنیا میں نازل فرماتے زمین پر تو اسی کو اس کی شریعت دے دی جاتی۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وقد
ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن لجلاج عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اور ان حضرات نے ذکر کیا ہے ابو قلابہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس حدیث میں ایک اور راوی، اور روایت کیا ہے قتادہ نے ابو قلابہ سے، انہوں نے خالد ابن لجلاج سے، اور انہوں نے ابن عباس سے، یعنی قتادہ وہ ابو قلابہ سے اور ابو قلابہ پھر خالد ابن لجلاج اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، گویا کے بیچ میں واسطہ خالد ابن لجلاج کا ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن لجلاج عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہی وہ روایت جو ذکر کر رہے یہاں پر ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے معاذ بن ہشام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد ہشام سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے خالد بن لجلاج سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد فقلت لبیک ربی وسعدیک قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت رب لا ادری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب میرے خواب میں مجھے بہترین صورت میں دکھائی دیا اور مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا لبیک ربی وسعدیک. لبیک ربی وسعدیک اس کا لفظی ترجمہ عزیز طلباء کرام کہ میں بارگاہ عالی میں بار بار حاضر ہوں اور بار بار آپ کی عبادت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. فعلمت قال فیما یختصم الملأ الاعلی. فرماتے اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ ملأ اعلیٰ کس معاملے میں، کس مسئلے میں بحث کر رہے؟ قلت رب لا ادری، میں نے کہا ہے میرے رب میں نہیں جانتا. ووضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب. اللہ جل شانہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے چھاتی میں محسوس کی، پس میں جان گیا کہ جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. فقال یا محمد، اللہ جل شانہ نے پھر اس کے بعد دوبارہ مجھ سے پوچھا فقلت لبیک وسعدیک قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت فی الدرجات والکفارات. میں نے کہا کہ وہ درجات اور کفارات میں بحث کر رہے ہیں. وفی نقل الاقدام الی الجماعات، قدم کے منتقل ہونے میں یعنی نقل و حرکت میں جماعات کی طرف. واسباغ الوضوء فی المکروہات، زبردستی میں کامل وضو کی طرف. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے بعد انتظار کے بارے میں کہ یہ سارے کفارات ہیں، اس سے گناہ زائل ہوتے ہیں. ومن یحافظ علیہن عاش بخیر ومات بخیر وکان من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. بس جس نے ان کاموں کی محافظت کی، عاش بخیر ومات بخیر، وہ خیریت کے ساتھ زندگی گزارے گا اور خوبی کے ساتھ مرے گا، اور اپنے گناہوں سے وہ اس طرح نکل جائے گا جس اسے اس کی ماں نے اسی دن جنا ہو. ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے اس طریق سے. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس باب میں معاذ بن جبل اور عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات نقل ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. وقد روی هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله وقال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما يختصم الملأ الأعلى. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اونگنے لگا یہاں تک کہ میں بوجھل ہو گیا، یعنی نیند گہری مجھ پر طاری ہو گئی. پس میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. اللہ جل شانہ نے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی،
کہ ملائے اعلیٰ کس مسئلے میں بحث کر رہے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ وہی روایت ہے جو اوپر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک روایت میں ابن عباس اور ابو قلابہ ان دونوں کے درمیان ایک اور شخص کا بھی تذکرہ ہے جو کہ خالد ابن الحجلاج ہے، اور یہیں پر وہ تذکرہ اسی سند کے ساتھ اسی کے اندر وہ یہاں پر آیا۔ باقی بحث اس کی وہی پچھلی روایت والی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔